بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کرتا ہے اور جب وہ کوئی خاص مقام حاصل کر لیتا ہے تو وہ ماضی کو کبھی نہیں بھولتا، خاص طور پر ایسے واقعات جو آتے تو اچانک ہیں مگر ان کا اثر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے دوست نے مجھے بھیجا، اسی کی زبانی سنا رہا ہوں۔ میرا نام سہیل ہے، میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ مجھے گریجویشن کے بعد جاب مل گئی۔ آگے بڑھنے کا ارادہ اس لیے طے کر دیا کہ گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور پھر جو جاب مجھے ملی تھی اس میں ترقی کے کافی چانسز تھے۔ میں نے بہت محنت کی، تقریباً 4 سال کی کھٹن محنت کے بعد میری پوزیشن قدرے بہتر ہو گئی۔ میں نے کمیٹی بھی ڈالی اور کچھ پیسے بھی بچاتا رہا، لہٰذا میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے والد صاحب سے مل کر کرائے کے گھر سے جان چھڑانے اور ایک چھوٹا سا گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ہمیں ایک 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر مل گیا۔ مارکیٹ کے ریٹ سے کافی قیمت کم تھی۔ پہلے تو ہمیں بہت حیرانی ہوئی، مگر پھر یہ سوچنے کی زحمت ہی نہ کی اور اللہ کا شکر ادا کر کے جلدی سے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیا گھر جس ایریے میں تھا وہاں ابھی اتنے زیادہ گھر نہیں تھے، کافی پلاٹ ابھی خالی بھی تھے۔ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی: نیچے کے پورشن میں 2 بیڈ روم، ڈائننگ اور کچن تھا اور ایک چھوٹا سا روم بھی بنا ہوا تھا۔ اوپر والے پورشن میں 2 کمرے اور ایک ہال تھا۔ گھر خالی رہنے کی وجہ سے کچھ پرانا اور خراب سا ہوا تھا۔ شفٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے نیچے ہی بسیرا کیا اور اوپر والے روم میں صرف ایکسٹرا سامان ہی رکھا۔ ہمیں شفٹ ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا کہ ایک رات ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور پانی پی کر جیسے ہی اپنے روم کی طرف جانے لگا کہ اوپر کچھ لوگ ہیں، خوف جو نہ صرف باتیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی بچہ بھی ہے جو بھاگ دوڑ رہا ہے۔ مجھے پہلے تو اپنا وہم لگا، پھر میں نے لائٹ آن کی اور نیچے سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں سے جا کر اوپر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، پھر میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کرتے ہوئے میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آج آفس سے آ کر اوپر پڑے سامان میں سے مجھے کچھ چاہیے، وہ نکال کر مجھے دے دینا۔ میں نے کہا کہ آ کر نکال دوں گا۔ آفس سے واپس آیا تو مغرب کا ٹائم تھا۔ کھانا کھا کر میں نے والدہ سے سامان کا پوچھا اور اوپر کمرے میں گیا۔ میں نے ایک باکس کھول کر اس میں سے سامان نکالا، پھر اس باکس کو سائڈ پر کیا اور پھر اسی طرح دوسرے باکس میں سے کچھ سامان نکالا اور اسے بھی سائڈ پر لگا دیا۔ سامان اٹھا کر نیچے آیا، والدہ کو سامان دیا اور کہا کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ والدہ نے کہا کہ نہیں، تو واپس اوپر جانے لگا کہ جن باکسز سے سامان نکالا تھا انہیں واپس اسی طرح ترتیب میں رکھ دوں۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوا جھٹکا لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اتنا ہی سامان نکالا تھا جو چاہیے تھا اور کچھ نئی باکسز میں سے نکالا تھا، مگر یہ کیا، یہاں تو دونوں باکسز کا سارا سامان زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سامان واپس باکسز میں ڈالا اور انہیں اسی ترتیب میں رکھ دیا۔ اگلے دن ہفتہ تھا، مجھے ہاف ڈے تھا۔ میں نے آتے ہوئے مارکیٹ رک گیا اور سامان وغیرہ لینے لگا۔ مجھے سامان لے کر گھر آتے شام پڑ گئی۔ میں نے آتے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں۔ کھانا کھا کر مجھے کل کا اوپر والے کمرے کا واقعہ یاد آیا۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اوپر کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں کچھ کتابیں اور سامان میں ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ میں سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تو جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تو میرے پورے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ یہ کیا، تقریباً آدھے سے زیادہ سامان پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا اور باکسز بھی گرے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ امی اوپر آئی ہوں گی کچھ سامان نکال لیں اور باقی ایسے ہی چھوڑ گئی ہوں گی، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ وہ تو سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں سکتی، ان کے گھٹنوں کی پرابلم ہے۔ میں نے پھر سے سارا سامان واپس اسی طرح باکسز میں رکھا اور پھر سے کمرہ سیٹ کر کے واپس نیچے آ گیا۔ میں نے گھر میں اس بات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ابھی بڑی مشکلوں سے یہ گھر خریدا ہے۔ اس بات کا پتہ چلا تو سب ڈر جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس گھر کو چھوڑ کر اور گھر لے لیتے ہیں۔ یہ گھر سستا بھی تھا اور اچھا بھی بنا ہوا تھا۔ رات کو میں کل کی طرح پھر ایک عجیب سی آواز سے سن کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اوپر ضرور جا کر دیکھوں گا یہ کیا ہے۔ میں اٹھا، باقی سب سو رہے تھے۔ میں اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف
گیا تو پھر ویسے ہی لگا کہ اوپر کوئی ہے۔ ایک دفعہ تو میرے جسم میں خوف محسوس ہوا، اور پھر یہ سوچ کر کہ یہ بھی تو گھر کا حصہ ہے اور ویسے بھی نیچے سب ہیں، مجھے اوپر جانا چاہیے۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گیا اور ہال کی لائٹ آن کی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس ہی رک گئی۔ ایک عجیب شکل کا انسان، مگر وہ انسان نہیں تھا۔ جو بھی تھا مجھے بری طرح گھور رہا تھا۔ پھر اچانک 1 2 3، وہ تو ایسے تھے جیسے کوئی فیملی ہو۔ میری سیٹی گم ہو گئی، جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ چیخنے کے باوجود آواز منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے قدم اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی تو ایسے لگا کہ قدم بھی زمین نے پکڑ لیے ہیں۔ آخر ان میں سے ایک نے مجھے میرے نام سے پکارا تو میں اسے ایسے دیکھنے لگا کہ ابھی بس موت ہی آنے والی ہے۔ اس نے پھر میرا نام پکارا اور بولا کہ ڈرو نہیں، ہم تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جیسے تم ایک فیملی کی طرح نیچے رہتے ہو، اسی طرح سالوں سے ہم یہاں رہتے ہیں۔ پہلے یہاں خالی جگہ تھی اور پھر یہاں ایک گھر بنا، اور اسی طرح لوگ آتے جاتے گئے، مگر ہم لوگ یہاں سے کہیں نہیں گئے۔ آپ سے پہلے والی فیملی نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی انہیں تنگ کیا، اور اتنا کیا کہ وہ بھاگ گئے، مگر ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں۔ آپ آرام سے نیچے رہو اور ہمیں اوپر رہنے دو۔ انسان کی بھی عجیب فطرت ہے۔ خوف اور دہشت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہ ہو۔ جیسے ہی اس جن نے نرم لہجے میں مجھ سے بات کی، مجھے حوصلہ ہوا۔ میں نے فوراً کہا کہ ہم نے بہت مشکلوں سے یہ گھر خریدا ہے، ابھی ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نیچے والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ جن بولا کہ میری بھی فیملی ہے، اگر آپ ہمیں تنگ نہیں کرو گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ میں ان باتوں کے دوران قدرے حوصلے میں آ گیا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ میری والدہ اکیلی گھر میں ہوتی ہیں، دن ہو یا رات، جیسے کھٹکے سے میری آنکھ کھلی ہے اور اوپر آواز آ رہی تھی، ایسے اگر گھر کا کوئی اور فرد سنے گا تو مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے فوراً وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسی آواز یا اس طرح جیسے سامان کھولنا یا چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے وعدہ لیا اور نیچے آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں سکون سا تھا، مگر انسانی فطرت کے مطابق ایک انجانا خوف بھی تھا۔ میں نے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، اور ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ میری کمپنی میں بہت بہتر جاب ہو گئی، میں نے کافی ترقی کی، اور کمپنی نے میری پوسٹ کراچی کر دی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گیا۔ کمپنی کی طرف سے ایک بڑا گھر اور گاڑی وغیرہ بھی مل گئی تھی۔ والدین کے شدید اصرار کے باوجود بھی میں نے آج تک ملتان میں وہ گھر نہ تو کرایہ پر دیا ہے اور نہ ہی بیچا۔ ہاں، سال میں ایک بار میں ملتان میں اس گھر میں چکر ضرور لگاتا ہوں۔ وہ جنات کی فیملی ویسے ہی وہاں رہ رہی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں تو میری ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ اب مجھے کبھی ویسا ڈر یا خوف تو نہیں آتا، لیکن یہ ضرور خیال آتا ہے کہ شکر ہے ان کو میں مل گیا۔ اگر گھر کا کوئی اور فرد ملتا تو یقیناً حالات یہ نہ ہوتے۔ میری شادی ہو چکی ہے، مگر میں نے جن فیملی سے ملاقات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ دوستو، آپ کو میری یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اگر ایسی ہی کوئی سٹوری آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور ہمیں ای میلز کے تھرو یا ای میل کریں یا اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی اس سٹوری کو ایسے ہی آگے لوگوں میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔